کیوں نہ کہوں، یہ ایک تاریخی غلطی ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ عدالت نے ایک تاریخی مسجد کی بازیابی کا حکم دے دیا، اور حکم کے بعد گزشتہ جمعے کو وہاں باقاعدہ جمعے کی نماز بھی ادا ہو گئی۔ جمعے کو جہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز ادا کی، وہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی وہاں نماز پڑھ کر خود کو بڑا متقی اور پرہیزگار ثابت کرنے کے لیے پوری دنیا میں اپنی نماز کی تصاویر شائع اور نشر کرانے کو یقینی بنایا۔ جس مسجد کی بازیابی کی بات ہو رہی ہے وہ دراصل ترکی کے تاریخی شہر استنبول کی آیا صوفیہ گرینڈ مسجد ہے۔ 86 سال بعد اس مسجد میں عدالت کے فیصلے کے بعد نماز ادا ہوئی ہے۔ اس مسجد کی بھی عجیب تاریخ ہے، پہلے چرچ، پھر مسجد، پھر میوزیم اور اب پھر مسجد۔ 11 جولائی کو ترک عدالت نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوغان نے عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کی منظوری دے دی۔ استنبول میں واقع تاریخی آیا صوفیہ 1453 سے قبل 900 سال تک بازنطینی چرچ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ مذکورہ عمارت کو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں نے پیسوں کے عوض خرید کر مسجد میں تبدیل کیا تھا۔ آیا صوفیہ عمارت کو 1934 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا، جس سے قبل یہ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے مسجد میں تبدیل کی گئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے بکھرنے اور جدید سیکولر ترکی کے قیام کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے مسجد کو 1934 میں میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ اتا ترک کا مطلب ہوتا ہے بابائے ترک، یعنی ترکی کے فادر آف دی نیشن۔ آج کی عدالتی فیصلے پر غور کرنے سے پہلے تھوڑا آیا صوفیہ کو تاریخ کے روشن دان سے جھانک کر دیکھتے ہیں۔ مغرب میں قبائلی حملوں کے بعد عظیم رومن سلطنت بکھر گئی تھی، اور اس اقتدار کا مرکز روم سے ہٹ کر مشرق میں بازنطین یعنی بائزنٹائن بن گیا تھا، اور بائزنٹائن یعنی بازنطین اس سلطنت کی نئی دارالحکومت بن گئی تھی، جس کا بعد میں نام کانسٹینٹی نوپل یعنی قسطنطنیہ ہو گیا تھا، اور یہ نام اس وقت کے بازنطینی بادشاہ کانسٹینٹائن اول کے نام پر رکھا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد 6 صدی یعنی 6 سینچری اے ڈی میں جسٹینین اول کے دور اقتدار میں آیا صوفیہ نامی چرچ تعمیر کرایا گیا تھا۔ اس کے کئی سو سال بعد عثمانیہ سلطنت اقتدار میں آئی، اور اس نے نہ صرف قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول رکھا، بلکہ چرچ آیا صوفیہ کو خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا۔ چرچ کو مسجد کی شکل دینے کے لیے میناریں تعمیر کرائی گئیں، اور اندر جہاں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور دیگر عیسائی مذہبی تصاویر تھیں، ان پر پلاسٹر کرا دیا گیا۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد، جس میں ترکی حکومت اور جرمنی میں اتحاد تھا، ترکی سلطنت بکھر گئی، اور اس وقت مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جہاں فوج کی جوشیلی قیادت کی، وہیں دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ترک سلطنت کو پوری طرح بکھرنے سے بچا لیا۔ اپنی دور اندیشی کی وجہ سے انہوں نے یہ بھی فیصلہ لیا کہ آیا صوفیہ کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا جائے۔ میوزیم میں تبدیلی کے بعد انہوں نے وہ تمام پلاسٹر جو چرچ کے نشانات کو مٹانے کے لیے کیے گئے تھے، ان کو ہٹوا دیا گیا۔ اتا ترک کے اس فیصلے کے بعد جہاں مسلم عیسائی نفرت اور دشمنی میں کمی آئی، وہیں آیا صوفیہ سیاحت کا ایک بڑا مقام بن گیا، جس کا فائدہ
ترکی معیشت کو زبردست ہوا۔ یہ تاریخی پہلو تھا۔ اب ہم حال میں آتے ہیں۔ رجب طیب اردغان گزشتہ 23 سالوں سے پہلے بطور وزیر اعظم اور پھر ترکی صدر کی حیثیت سے ترکی پر حکومت کر رہے ہیں۔ وہ استنبول کے میئر بھی رہے ہیں اور ابھی 2023 تک وہ صدر رہیں گے۔ گزشتہ سال میئر اور کونسلر کے ہونے والے انتخابات میں اردغان کی پارٹی اور ان کے اتحادیوں کی پارٹی کی کارکردگی اچھی نہیں رہی، اور یہاں تک ہوا کہ دارالحکومت انقارہ اور استنبول میں میئر کا عہدہ حزب اختلاف کے پاس چلا گیا۔ یہی نہیں، ملک کی معیشت بری طرح تباہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اردغان کے خلاف عوام کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب خبریں یہ بھی گشت کر رہی ہیں کہ رجب طیب اردغان 2 سال پہلے صدارتی انتخابات کرانا چاہتے، کیونکہ 2 سال بعد ان کی مقبولیت میں مزید کمی آنے والی ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ آیا صوفیہ کے ذریعے عوام کا ذہن بنیادی مدوں سے ہٹا دیا جائے۔ پوری دنیا میں قوم پرستی اور شخصیت پرستی کی لہر ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ، ولادیمیر پوتین، انجلا مارکل، نریندر مودی، اردغان اس کی مثال ہیں۔ مغرب میں مبصرین ترکی عدالت کے اس فیصلے کی مخالفت کرتے وقت رام مندر کے عدالتی فیصلے سے موازنہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ آیا صوفیہ میں جولائی ماہ میں نماز ادا ہونی شروع ہوتی ہے اور ایودھیا میں 5 اگست کو بھومی پوجن ہونا ہے۔ رجب طیب اردغان کی قیادت والی حکومت نے نہ صرف ترکی کے بابا قوم کے فیصلوں کو غلط ٹھہرا دیا ہے، بلکہ مذہبی شدت پسندی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ شدت پسندی کسی بھی طرح کی ہو، عوام اور سماج کے لیے تباہی ہی لاتی ہے۔ جس دور میں آپسی بھائی چاروں کو فروغ دینے کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت تھی، قوم کے لیے ترقی اور تعلیم کے نئے راستے کھولنے کی ضرورت تھی، اس وقت ترکی عدالت نے کھولا بھی تو کیا کھولا، جس سے معیشت کو استحکام پہنچانے والی سیاحت کا راستہ بند ہو جائے اور یورپ سے برابری کے مواقع بند ہو جائیں۔ بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ عثمانیہ سلطنت کی پوری دنیا میں پہچان مساجد نہیں تھی، بلکہ اس دور کی سائنسی اور تعلیمی ترقی تھی۔ رجب طیب اردغان نے اپنی سیاست اور کرسی کے لیے دیگر قوم پرست رہنماؤں کی طرح ترکی کو تباہ کر دیا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے مخالفین سے جواب لینے سے محروم کر دیا ہے۔ یہ ایک تاریخی غلطی ہے، انتہائی غلط فیصلہ ہے یہ اردغان کا۔